العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد. آج ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہم آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہے ہیں. وہ ہے سجدے سہو کا مسئلہ. سجدے سہو کا مسئلہ. سجدے سہو کبھی سلام سے پہلے اور کبھی سلام کے بعد، اور سجدے سہو کرنے کا کیا طریقہ ہے، یعنی کیا سجدے سہو کبھی سلام سے پہلے اور کبھی سلام کے بعد ہے، اور اسی طرح سوال ہے کہ سجدے سہو کرنے کا طریقہ کیا ہے. گویا کہ تین طرح کے سوال ہیں. سجدے سہو یہ سلام سے پہلے کیا جائے گا یا سلام کے بعد. تیسرا سوال ہے کہ سجدے سہو کرنے کا طریقہ کیا ہے، کیسے سجدے سہو کیا جائے. علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے یہ سوال کیا گیا تو علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے جواب میں عرض کیا کہ دو مقام پر سجدے سہو سلام سے پہلے ہوتا ہے. دو جگہیں ایسی ہیں، دو موقع ایسے ہیں کہ ان موقعوں پر سجدے سہو سلام سے پہلے کرنا ہے، سلام سے پہلے کرنا ہے. اب وہ دو موقع کیا کیا ہیں؟ نمبر ایک، نماز میں کوئی نقص یعنی کمی واقع ہو جانے پر، نماز میں کوئی کمی واقع ہو جائے تو سجدے سہو کب کرنا ہے؟ سلام سے پہلے. مثلا پہلا تشہد بھول جانے پر، جیسے 3 رکعت والی نماز ہے یا 4 رکعت والی نماز ہے، پہلا تشہد بھول گیا اور کھڑا ہو گیا بندہ، ہے نا، تو گویا کہ نماز میں کمی رہ گئی. تو سجدے سہو کب کریں گے؟ سلام پھیرنے سے پہلے، یعنی پہلا تشہد بھول جانے پر. رکوع میں سبحان ربی الاعلیٰ، رکوع میں کیا کہنا چاہیے؟ سبحان ربی العظیم. اب کوئی بندہ سبحان ربی العظیم کہنے کے بجائے رکوع میں کہے سبحان ربی الاعلیٰ، اور سجدے میں سبحان ربی العظیم بھول جانے پر، یعنی سبحان ربی العظیم بھول جانے پر، اسی طرح رکوع سے اٹھتے ہوئے سمیع اللہ لمن حمدہ بھول جانے پر، یہ اس جیسے دوسرے واجبات کے چھوٹ جانے پر سلام سے پہلے سجدے سہو کرنا واجب ہے. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا تشہد بھول جانے پر سلام سے پہلے سجدے سہو کیا تھا. حدیث ہے، جیسا کہ بخاری اور مسلم کی حدیث میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، پہلا تشہد بھول گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سہو کب کیا؟ سلام پھیرنے سے پہلے. بخاری شریف اور مسلم شریف میں حدیث موجود ہے. دوسرا مقام سجدے سہو سلام سے پہلے جو کرنا ہے، وہ کرنے کی جو جگہ ہے وہ کیا ہے؟ جب رکعات کی تعداد بھول جائے، رکعات کی تعداد بھول جائے اور پتہ نہ ہو کہ کتنی رکعات پڑھا، یعنی مشکوک رکعتوں میں ترجیح کی صورت نہ بن پائے، تو کم کو بنیاد بنا کر اپنی نماز مکمل کرے. سمجھے بات آئی نا؟ کم کو بنیاد بنا کر، جیسے اب کسی کو یہ نہیں یاد رہا کہ میں نے 4 رکعت پڑھی ہے 3 رکعت پڑھی ہے، 4 رکعت پڑھی کہ 3 رکعت پڑھی ہے، اور رجحان بھی کسی طرف نہیں ہے، دونوں کی طرف برابر ہے، برابر دونوں کی طرف رجحان ہے. تو ایسی صورت میں کیا کرے گا؟ کم عدد کو بنیاد بنائے، یعنی 3 رکعت مانے. رکعتوں میں ترجیح کی صورت نہ بن پائے تو کم کو بنیاد بنا کر کے اپنی نماز مکمل کرے. یعنی اگر شک ہو جائے کہ 3 رکعت پڑھا ہے یا 4 رکعت، اور دونوں میں سے کسی پر دل مطمئن نہ ہو تو 3 مان کر چوتھی رکعت مکمل کرے اور سلام سے پہلے سجدے سہو کرے. یہ ایک موقع ہے. یہ دوسرا موقع ہے، کیونکہ صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر تم میں سے کسی کو اپنی نماز میں شک ہو جائے اور معلوم نہ ہو کہ 3 رکعت پڑھی ہے یا 4،
تو شک سے کنارہ کشی اختیار کرے اور یقین یعنی دین کو بنیاد بنا کر اپنی نماز مکمل کرے اور سلام سے پہلے سجدے سو کرے۔ رسول یاد ہے دو مقام پر سجدے سو سلام کے بعد ہوتا ہے۔ یہ دو مقام جو آپ نے بھی سنا، یہ سجدے سو کب ہوگا؟ سلام سے پہلے۔ لیکن دو جگہیں ایسی ہیں، دو موقع ایسے ہیں کہ اگر ان میں سجدے سو کب ہے؟ سلام کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد۔ تو کیا ہے؟ نمبر ایک، نماز میں کوئی زیادتی واقع ہونے پر، مثلا بھول کر ایک رکعت میں 2 رکوع یا 3 سجدے کر لے، یا بھول کر نماز مکمل کرے وغیرہ، جیسی غلطیوں پر سلام کے بعد سجدے سو کرنا واجب ہے۔ سمجھا نہیں پتا؟ کیونکہ بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھول کر ظہر یا عصر کی نماز 5 رکعت پڑھ لی۔ 4 رکعت ہے، آپ نے بھول کر کے 5 رکعت پڑھ لی۔ تو صحابہ کے یاد دلانے پر، نماز کے بعد صحابہ نے یاد دلایا، یاد دلانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کے بعد سجدے سہو کیا، سلام کے بعد سجدے سہو کیا، اور پھر دوبارہ سلام پھیرا، سجدے سہو کیا پھر دوبارہ سلام پھیرا۔ اسی طرح ایک بار آپ نے بھول کر ظہر یا عصر کی نماز میں 2 رکعت کے بعد ہی سلام پھیر دیا، 2 ہی رکعت کے بعد ہی آپ نے سلام پھیر دیا۔ جب صحابہ نے بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم